شعیب صاحب، حکومت مکمل بااختیار ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر پابندی لگا دے، اور آج تارڑ صاحب نے اس بات کو واضح کیا کہ اتحادی، کیونکہ کچھ آوازیں اٹھ رہی تھیں نون لیگ کے اندر سے بھی اٹھ رہی تھیں اور ان کے اتحادیوں کی بھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس طرف جا رہی ہے حکومت؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ عطا تارڑ نے گفتگو کی، میں ود رسپیکٹ ٹو اینی مائی بردر جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی شخص جو بات کرتا ہے، میں ایک بات بتاؤں. دیکھیں، آج سے 3 مہینے سے مستقل ایک بات ان کی طرف سے آفر تھی، تمام میڈیا اینکرز، صحافی، محب وطن لوگ سب کی طرف سے تھی کہ جی آپ پولیٹیشین سے بات کیوں نہیں کرتے. میں کٹ پتلیوں کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، اس لیے محب وطن کا لفظ استعمال کیا. اب مجھے یہ بتا دیں کہ جس وقت انہوں نے کہا ہم اے پی سی بلا رہے ہیں، اے پی سی کے ٹائم عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے کہا جی ضرور ہم شرکت کریں گے. اس کے بعد سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آتی ہے. اس ججمنٹ کے علاوہ اے پی سی کی اناؤنسمنٹ اور عطا تارڑ کی گفتگو کے درمیان مجھے صرف کوئی ایک واقعہ بتا دیں جس وقت کوئی نیا واقعہ ہوا ہو، یہ کہیں کہ نہیں جناب اب یہ ریزن آ گئی ہے جس کی بنیاد پر جناب ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں. سر اب وہ نہیں دے رہے ہیں جواز اس کے اوپر. اور پہلی بات تو اے پی سی میں اگر یہ آپ کو بلاتے ہیں تو یہ مخلص پی ایم ایل این تو آپ لوگوں کی نہیں ہوگی کہ آپ لوگ واپس سیاست میں اس طریقے سے کردار ادا کریں جس طریقے سے پہلے کر رہے تھے. لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاسی پارٹی کی تعریف پہ پورا نہیں اترتے، اور خان صاحب وہاں سے کہتے ہیں کہ میں نہیں کہا تھا پرامن احتجاج کرو لیکن جی ایچ کیو کے باہر کرو. سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں، انہوں نے بھی کل کچھ کلیریفیکیشن دی. اب آپ میری سوال میں ایڈ کر رہی تھی، لیکن چلیں آپ جواب دیں. میں اس کو دونوں آپ کی بات یہ آج ان کی دلیل ہے کہ خان صاحب نے اعتراف کر لیا. پہلی بات تو آپ کو یہ میں نے گزارش کی کہ کون سا وہ نیا واقعہ ہوا جس کو بنیاد بنا کر عطا تارڑ نے وہ پریس کانفرنس کی، سوائے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے کوئی نیا واقعہ نہیں تھا. دوسری بات، ان کٹ پتلیوں کو کس نے یہ اجازت دی ہے جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، ہارے ہوئے لوگ ہیں، 17 سیٹوں کے ساتھ اقتدار پہ قابض ہیں، کیا ڈاکوں کو یہ اجازت دے دیں کہ جو 2/3 میجارٹی سے جیتے ہوئے لوگ ہیں، جن کو فارم 45 جو کے ذریعے فارم 47 کے ذریعے فورجری کر کے یہ اقتدار پہ قابض ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے آ گئے ہیں، ان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی 85% کہنے کی بات تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے پرائم منسٹر بیٹھے ہیں، ان کے انٹیریئر منسٹر بیٹھے ہیں، آپ قابض ہو کے آ جائے. وہ مکمل با اختیار ہے اور 1 پیج پہ بھی ہیں. مجھے ایک بات بتا دیں، اگر بااختیار اور 1 پیج پہ ہوتے اور ان کو جرت تھی تو آج کرتے فیصلہ. پہلی بات. دوسری بات مجھے یہ بتا دیں کہ کس کے اشارے پہ عطا تارڑ نے یہ پریس کانفرنس کی؟ اسٹیبلشمنٹ میں یہ بیٹھ کے باتیں ہوئیں کہ جی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے. آپ کے صحافیوں نے کہا کہ ریاستی ادارے نے کہا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ہم نے امپلیمنٹ نہیں ہونے دینا. یہ بات کہی گئی نا، پرسیپشن یہی بنایا گیا. ایک تجزیے کی بیسس دیا ایک پریس ریلیز جاری کی. آپ حوالہ دے رہے ہیں منیر فاروق صاحب کے تجزیے کا. صرف اس کی بات نہیں، صرف اس کی بات آئی اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ کہا. نجم سیٹھی صاحب کی بات سنیں، اس کی سنیں، اور بہت سارے لوگوں نے کہا، حسن ایوب نے کہا. عطا تارڑ اس کی ایک کائنڈ آف ایکسٹینشن ہے، جو مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو. اس نے دیکھیں 2 باتیں کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کہتے ہیں جی فیصلہ ہو چکا ہے. فیصلہ حکومت کب کرتی ہے؟ جب وہ کیبنٹ ڈیسیژن ہوتا ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر کہتا ہے ہمیں نہیں پتا، ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. پرائم منسٹر نے کیا عطا تارڑ کو کہا جاؤ پریس کانفرنس کراؤ. تو بات یہ ہے. اچھا، دوسری بات میں آتا ہوں. یہ کہنا کہ جی اعتماد میں اس نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دے دی. بھائی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کو کل سلمان اکرم راجہ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے وضاحت میں پیش کر دیا. وضاحت ہی کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں. اچھا، میں اس کی طرف دوسری طرف اس کو آنا چاہتا ہوں. بھائی ہم ہی ہیں نا جو جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں آج. اچھا مجھے بتائیں، آج 14 مہینے بعد ان کو یاد آیا اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کی بجائے کیا کسی اور کی حکومت تھی جو یہ کہتے تھے؟ یا کوئی آج کوئی فائنڈنگز بتا دیں اگر ان کے پاس ناقابل تردید شواہد تھے. ایون ہمارے کارکنوں کے خلاف ہی سرگودا کے جج کے اوپر حملہ کرنا، اس پہ فائرنگ کرنا، تو مجھے بتائیں کہ پھر انہوں نے کیوں یہ حرکتیں سوائے اس بات کے کہ آپ الزام لگائیں، اس کی تحقیقات سے بھاگ جائیں اور اس کو نتیجتاً آپ سائفر کر 3 چیزیں بتائیں. سر یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہاں پہ الزامات لگتے ہیں، یہ ریفرنس کا اعلان ہونے جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے دور میں شہزاد اکبر صاحب کہتے تھے وہی طرز عمل ہے، وہی سیاست دان